إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک صالح اعمال کرتے رہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہے وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے لہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے صدق اللہ العلی العظیم و صدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، داتا مشکل کشا، حاجت روا ہے، اور ان کی لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا امام القبلتین سید الثقلین شفیع المذنبین سید المرسلین نبی آخر الزمان خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بما ترجمہ گوش گزار کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد بے عبث، بیکار، بے مہار، بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے
اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء اور رسل کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کے ختم ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد جو لوگوں کو دعوت دی، جس چیز کی طرف بلایا، وہ ہے دین اسلام، اور جن لوگوں نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کیا، دین اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا، وہ لوگ مومن اور مسلمان کہلوائے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت کے مومن اور مسلمان جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، دعوت کو قبول کیا، ان کے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد کے آنے والے لوگ آپ صحابہ اکرام کی طرح ایمان کا مظاہرہ کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سرٹیفکیٹ، اتنا بڑا اعزاز کہ ان کو رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت قرار دے دیا گیا ہے کہ لوگ ان کی طرز کا ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دین اسلام کو قبول کیا تو کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کیا۔ کیا اس کا اقرار کرنے کے بعد وہ نیک صالح اعمال سے رکے رہے یا کرتے رہے؟ یہاں کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دے دی ہے، بس یہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، کلمہ پڑھ لیا ہے جنت میں چلے جائیں گے، اب نیک صالح اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ، ان کی حیات مبارکہ کے اوپر غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے، تو یہ چیز ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوگی، واضح ہوگی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد یہ تصور نہیں کیا تھا کہ اب ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا، یہ ان کی سوچ اور فکر تھی کہ اب ہم نے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، تو اب ہمیں اپنی ساری زندگی کے ہر لمحے کو، ہر لحظے کو، ہر گھڑی کو، ہر آن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے کالم میں ڈالنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، تبھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب رحمان نے ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ سے نواز دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور وہ اپنے اللہ پہ راضی ہو گئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہی ہدایت والے ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے مل گئے، لیکن بدقسمتی ہے، بدبختی ہے آج کے مسلمان کی کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، نبی کائنات کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور یہ سارا کچھ تسلیم کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں
کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، امت محمدیہ میں شامل ہو گئے ہیں، اب نیک عمل کریں یا نہ کریں ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس کی یہ سوچ ہے، جس کا یہ نظریہ ہے، جو یہ خیال رکھتا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اب نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، امت میں شامل ہو چکے ہیں اور نبی کائنات ہمارے لیے سفارش کریں، تو یہ ایسا ایک گمان ہے، ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسا خیال ہے کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف لے جائے گا، اور ایسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ جس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ پورا قرآن اٹھائیے اور احادیث کا ذخیرہ پڑھیے، آپ کو کسی جگہ پر یہ چیز نہیں ملے گی کہ اللہ نے کسی جگہ پہ یہ فرمایا ہو کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں صرف اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، کلمہ پڑھا، وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے جہاں پر بھی کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، جنت میں جانے والوں کا تذکرہ کیا، جہنم سے بچ جانے والوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے ایمان کے ساتھ نیک صالح اعمال کی شرط لگا دی۔ آپ سورہ 3 کو اٹھائیں، اللہ رب العزت قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ وہ جس کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، والطور سینین، طور سین کی قسم ہے، طور پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور شہر مکہ کی عظمت کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ اپنے اعمال کی وجہ سے چپایوں سے بدتر ہو گیا، یہ جانوروں سے بدتر ہو گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انسان کہلانے کے حقدار وہی ٹھہرے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ نے نیک عمل کی شرط لگائی، اور اسی طرح سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم ہے، انسانیت ساری کی ساری خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے تھے۔ اب یہ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید و سنت کا اقرار کرنے کے بعد نیک صالح اعمال کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور کسی جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھنے والے صرف جنت میں چلے جائیں، صرف کلمہ پڑھا، توحید و سنت کا اقرار کیا، جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ قرآن و احادیث کو دیکھیں، پرکھیں، پڑھیں، غور و فکر کریں، آپ کو کامیاب لوگوں کا تذکرہ ملے گا، کامران لوگوں کا تذکرہ ملے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نیک صالح اعمال کرنے ہوں گے تو پھر وہ لوگ کامیاب۔ حضرات گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی بما ترجمہ آپ حضرات کے سامنے، اللہ اس میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد نیک صالح اعمال کی شرط لگائی ہے، اور نیک صالح اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ نیک صالح اعمال میں جو
سب سے پہلا عمل جس کی بنیاد پہ کسی کو کافر اور مسلمان کہا جا سکتا ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اور اس سے بھی واضح حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ اپنی پوری زندگی میں ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و حدیث کو سامنے رکھے اور نبی کائنات کے فرامین کو دیکھے، آپ فرماتے ہیں جو نماز چھوڑنے والا ہے، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک مجلس ہو، اس مجلس کے اندر ایک ہندو بیٹھا ہو، ایک عیسائی بیٹھا ہو، ایک یہودی بیٹھا ہو، ایک مسلمان بیٹھا ہو، کلمہ پڑھنے والا، ادھر سے مسجد میں اذان ہو، اذان ہوئی، چاروں اسی جگہ پر بیٹھے رہے، وقت گزر گیا، جو مسلمان تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا، چاروں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بتائیے ان چاروں میں کوئی فرق رہا؟ وہ کلمہ پڑھنے والا بظاہر کلمہ تو پڑھتا ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی نماز کے لیے نہیں آیا، ان لوگوں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ حضرات گرامی قدر، ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ذرا سمجھیے گا۔ ایک کنگھی جس کے ساتھ ہم اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، اپنے سر کے بالوں کو سنوارتے ہیں، اپنی داڑھی کے بالوں کو سنوارتے ہیں، اور یہ کنگھی دندانوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کنگھی کے دندانے ختم کر دیے جائیں، اس کنگھی کے سارے دندانے ختم کر دیے جائیں، کیا وہ کنگھی آپ کے بالوں کو سنوار سکے گی؟ آپ کے داڑھی کے بالوں کو، آپ کے سر کے بالوں کو سنوار سکے گی جس کنگھی کے دندانے ہی نہ ہوں؟ حضرات گرامی قدر، اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دندانے ہیں۔ دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حقوق الوالدین ہے، حقوق العباد ہے، یہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہیں یہ کنگھی کے دندانے ہیں۔ جس طرح کنگھی بغیر دندانوں کے آپ کے بالوں کو نہیں سنوار سکتی، اسی طرح کلمہ طیبہ، خالی کلمہ طیبہ پڑھنے سے اور اس کے نیک اعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ آپ کو خالی کلمہ فائدہ نہیں دے سکے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ذرا دیکھیے، نماز ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی تاکید نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر فرمائی ہے۔ آپ نے تاکید فرمائی اور پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ نماز پڑھنے سے کیسے گناہ ختم ہوتے ہیں، کیسے ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جب صبح کی نماز پڑھتا ہے ظہر تک اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے فجر اور ظہر کے درمیانی وقفے کے جو گناہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ظہر سے لے کر عصر تک اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب عصر کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کے گناہوں کا معاف کر دیتے ہیں۔ مغرب تک اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب مغرب کی نماز کو ادا کرتا ہے درمیانی وقفے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عشاء تک گناہ ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھتا ہے درمیانی وقفے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رات کو ایسے سوتا ہے جیسے اس نے کوئی دن بھر گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ آدمی اس نہر کے اندر 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ میل کچھ رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ،
جو 5 دفعہ غسل کرے گا، اپنے جسم کو دھوئے گا، اس کے جسم پہ میل کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہے اور خزاں کا موسم ہے، پتے خشک ہیں درختوں کے، آپ نے ٹہنی کو پکڑا اور جھاڑا، پتے نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے بھی گناہ اسی طرح جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان مومن اور مسلمان کہلاتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے بظاہر تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور جو غیر حقیقی مسلمان ہے اس کے بارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانثاروں رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں کسی بستی کے اوپر حملہ نہ کرنا۔ پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی، آپ رات کو اس بستی کے پاس پہنچ جائیں، صبح فجر تک انتظار کریں اور دیکھیں کیا فجر کی اذان وہاں پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر بستی میں لوگ چاہے مسلمان ہو، اذان نہ ہو اور وہاں پہ لوگ نماز نہ پڑھے تو آپ اس بستی کے اوپر حملہ آور ہو، اور اگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ پھر اپنے ہاتھ کو روک لیں، اس بستی کے اوپر حملہ آور نہ ہو کیونکہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ مطلب جو حقیقی مسلمان ہے اسی کا بچاؤ ہے، جو غیر حقیقی مسلمان ہے اس کا بچاؤ نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک آیا صحابی آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، حد والا گناہ ہو گیا، میرے اوپر حد لگا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی پھر آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میرے اوپر حد لگا دے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے نماز پڑھنے کی وجہ سے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ کہا اللہ کے نبی کیا یہ خاص میرے لیے حکم ہے یا کہ ساری امت کے لیے ہے کہ ان سے بھی گناہ ہو جائے گا، اگر وہ نماز پڑھیں گے گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا لجمیع امتی، یہ سارے کا سارا جو میری امت ہے اس کے لیے حکم ہے۔ اگر میری امت نمازیں پڑھے گی گناہ ہو جائیں گے، نماز پڑھے گی اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ حضرات نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے، اگر نماز نہ پڑھیں گے تو نماز نہ پڑھنا خود بہت بڑا گناہ، نماز نہ پڑھنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ جان بوجھ کر جو نماز کو چھوڑتا ہے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس قدر سختی کے ساتھ حکم فرمایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و نجاتا و برہانا یوم القیامہ، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے نماز اس کے لیے کل قیامت کو نور ہوگی، روشنی ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ اور وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو نماز کو بندی نہیں کرتا، نماز کو ادا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَنِجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، دلیل ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔
وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف. نبی کائنات نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اب ذرا ایمانداری سے بتلائیے گا، قارون نے جنت میں جانا ہے؟ حامان جنت میں جائے گا؟ ابی بن خلف جنت میں جائے گا؟ یہ میری بات نہیں ہے حضرات گرامی قدر، میری بات ہو دیوار کے ساتھ مارے، کسی امام مفتی کی بات ہو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. یہ بات اس ذات کی بات ہے جس ذات کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے نبی مکرم، میں تیرا رب ہوں، مجھے اس چیز کی قسم ہے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی تجھے اپنے فیصلوں میں اپنا آخری منصف نہ مان لے. اور یہ بات اس ذات کی بات ہے جس کو منصف ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور اس کی زبان کیسی زبان ہے کہ جس سے جب کوئی لفظ جاری ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی کی زبان اس وقت تک حرکت میں نہیں آتی جب تک میں آسمان سے وحی نہیں کر دوں. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بے نماز حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اور ہم آج کا مسلمان کہتا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا جنت میں جائیں گے، مسلمان ہیں، نبی کی امت میں شامل ہیں، نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو جنت میں چلے جائیں گے. سفارش کی بنیاد. حضرات اللہ کے نبی کا فرمان دیکھیں اور آپ اپنی طرف سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہے اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اور ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. حضرات گرامی قدر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم آپ کے سامنے کہ نماز نہ پڑھنے والا حامان، قارون، ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا. اور حضرات گرامی قدر، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قبر میں کیا صورتحال ہوگی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، وہاں عصر کا وقت ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی وقت ہو، دن کے وقت آپ دفن کرے، رات کو دفن کرے، قبر میں عصر کا وقت ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے. نیک بندہ، نمازی بندہ جب قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں، فرشتے اٹھاتے ہیں، اٹھو حساب و کتاب دو. وہ نیک بندہ دیکھتا ہے عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، کہتا ہے ٹھہرو مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میں نماز پڑھ لوں اس کے بعد حساب و کتاب دیتا ہوں. اب وہ عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فرشتے واپس اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ کو سارا علم ہے، علیم بالذات الصدور، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. سارا علم ہونے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے کا حساب لینے گئے تھے، کیا لے کے آئے؟ کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تو قبر میں نماز نہیں چھوڑتا، دنیا میں نماز کیسے چھوڑی؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں جاؤ، جو میرا بندہ قبر میں نماز کو نہیں چھوڑ رہا، جاؤ جا کے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو. اور جو بے نماز ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اٹھایا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے من ربک کا، ماں دینک کا، من نبیک کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا رب کون ہے؟ وہ ہا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا کہتا. تو اللہ رب رحمان فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دو، اندھیرے والی کر دو کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں ایسی چلی اور اس کی پسلیاں ایسے چلی جاتی، قبر اس کی تنگ کر دی جاتی ہے. حضرات
نماز اخروی کامیابی کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے، اگر نماز نہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک تو بے نماز ہے، کئی نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھا ہو۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ اپنی نمازوں کو لیٹ ادا کرتے ہیں جان بوجھ کر، فجر کی اذان ہوئی لیٹے رہے، سورج نکلا اپنی مرضی سے اٹھے نماز پڑھ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا جہنم ہے۔ جو بے نماز ہے وہ کیا سوچتا ہے، اور ادھر ایک نمازی انسان جو نماز بر وقت ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر لیٹ ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ تو جو بے نماز ہے وہ کس کا غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ آئیے ذرا آگے دیکھیے، نبی کائنات نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک بھی آیت ہے، ایک بھی حدیث ہے، ایک بھی اچھی بات ہے دین اسلام سے، اس کو آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، جنت میں جانے کے آرڈر ہونے لگے، ادھر سے ماں آئے گی اللہ یہ خود میرا بیٹا نمازیں پڑھتا تھا، مجھے کبھی اس نے نماز کا نہیں کہا تھا، مجھے تبلیغ نہیں کی۔ بیوی آئے گی کہے گی اللہ دنیاوی معاملات میں کمی پیشی ہو جاتی مجھے مارتا، لیکن نماز کے لیے اس نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ بہن کہے گی اللہ مجھے نماز کا اس نے کہیں نہیں کہا۔ بیٹی کہے گی اللہ دنیاوی تعلیم اس نے مجھے دلوائی، کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی، لیکن نماز کا اس نے مجھے کبھی درس نہیں دیا۔ اللہ رب رحمان فرمائیں گے ان چار بے نمازوں کے ساتھ کسی بھی اس چیز کی سزا دو، جہنم کے اندر بھیجو کہ اس نے ان کو تبلیغ کیوں نہیں کی۔ ایک نمازی انسان چار بے نمازوں کی وجہ سے جن کو تبلیغ کرنا اس کا ضروری ہے نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے جہنم میں جا کے سزا بھگتے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ اور بے نماز کس غلط فہمی میں ہے؟ بے نماز جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حضرات گرامی قدر، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں ما سلککم فی سقر، تم کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، آپ جہنم میں کیسے آ گئے ہو؟ جہنم میں جو لوگ بے نماز گئے ہوں گے ان سے سوال کریں گے تم کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو توحید پرست کہتے تھے، اپنے آپ کو متبع سنت کہا کرتے تھے، عظمت توحید حرمت رسول پہ جانیں قربان کرنے والے تھے، جہنم میں کیسے آگے؟ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مدثر ہے۔ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج جہنم میں آ چکے، اس لیے آج جہنم میں آگے ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کی طرف توجہ نہیں کی، کلمہ ہم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو لوگ جہنم میں ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کو یہ جو بے نماز جہنم میں گیا ہے ان کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مدثر اٹھا لیں، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کو کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
قیامت کے دن مختلف قسم کی سفارشیں ہوں گی۔ ایک حافظ قرآن اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا، ایک روزہ سفارش کرے گا، ایک قرآن سفارش کرے گا، ایک انبیاء سفارش کریں گے۔ اسی طرح سب سے بڑی سفارش نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے، اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور یہ سفارش اس کے حق کے اندر قبول ہوگی جو 5 وقت کا نمازی تو ہوگا لیکن جہنم میں گیا ہوگا۔ اب 5 وقت کا نمازی جہنم میں کیسے جائے گا؟ اس کی وجہ 5 نمازیں پڑھی، 5 نیکیاں کی، 100 گناہ کرتا رہا، بڑے گناہ۔ کبیرہ صغیرہ گناہ تو نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کرتا رہا، 5 نمازیں پڑھی، 10 کبیرہ گناہ کر لیے، 5 نمازیں پڑھی، 20 کبیرہ گناہ کر لیے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر نبی کائنات کی سفارش کے بعد وہ جنت میں آئیں گے۔ جو بے نماز لوگ ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کو کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے۔ اب یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کی امت میں شامل ہیں، نماز نہ بھی پڑھیں تو اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں۔ جو یہ سوچتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے قرآن کو دیکھ لیں، اور ہم اہل حدیث کہتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کسی کے دربار پہ سر نہیں جھکاتے۔ حضرات گرامی قدر، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شرک تو وہ بھی کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو، مشرک نہ بنو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میری سفارش ہوگی میری امت کے لیے، مشرک اور کافر کے لیے نہیں ہوگی۔ اب فیصلہ آپ خود کریں۔ بے نماز رب کے قرآن کے مطابق شرک کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے دل کی بات کو مانتا ہے، اپنے نفس کو مانتا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے، رب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، نبی کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، اور ادھر کہتا ہے میری مرضی میں نہیں پڑھتا۔ اپنے نفس کو اس نے خدا بنا لیا ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ادھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ کفر کا لیبل بھی لگتا ہے اور مشرک کا لیبل بھی لگتا ہے۔ تو اب بتائیے، اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بے نمازوں کے لیے کسی کی سفارش نہیں ہوگی، تو بے نمازوں کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے۔ آپ میں سے جو 5 وقت کے نمازی ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو 5 وقت کے نمازی نہیں، آج سے تہیہ کر لے، ارادہ کر لے، مسجد میں بیٹھ کے اسی وقت رمضان کا مہینہ اور جمعے کا دن، مقدس دن، اور پھر خطبہ جمعہ کا وقت اپنے اللہ کو دل ہی دل میں کہہ لیں، اللہ سے ارادہ کر لیں اللہ پچھلی زندگی تو معاف کر دے جیسی گزر چکی ہے، اللہ سے 5 وقت کے بن کے نمازی بن کے زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ سے وعدہ کرو، اپنے دل میں کرو، ادھر بیٹھے بیٹھے کر لو کہ آج کے بعد اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کر دو۔ حضرات، آج گرمی کا موسم ہے، لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے، جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے وہ بھی روزے رکھتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں،
لیکن ذہن میں رکھیں، روزہ رکھا نماز نہ پڑھی تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ روزے رکھے اور رمضان میں نمازیں بھی پڑھی، جب رمضان گزر گیا نماز چھوڑ دی، اس کے سارے روزے ضائع، اس کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی ضائع۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے ایک نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ جو بندہ ایک نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، حضرات رمضان کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، زکوٰۃ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں، کچھ لینے والے ہیں کچھ دینے والے ہیں، اور سال میں ایک بار، حج سال میں ایک، زندگی میں ایک بار ہے، اور اس کے لیے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن نماز ہر صورت فرض ہے، ہر صورت فرض ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہے نماز فرض ہے۔ 7 سال کا ہو جائے پیار سے پڑھاؤ، 10 سال کا ہو کے نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ، اور اس وقت تک نماز فرض ہے جب تک آپ کے ہوش و حواس قائم ہے۔ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں، تو اشارے کے ساتھ پڑھو، نماز معاف نہیں۔ ہر صورت نماز ادا کرنی ہوگی، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے نہ کرنے والا جو ہے، جس کے نہ پڑھنے والا جو ہے، کفر کا لیبل بھی لیتا ہے، شرک مشرک کا لیبل بھی لیتا ہے۔ سارے نیک اعمال میں سب سے پہلا اور بنیادی عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے، اور نبی کائنات نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا اللہ کی طرف سے بندے سے وہ نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز میں کامیاب ہو گیا سارے سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کے عمل میں ناکام ہو گیا سارے اعمال میں، سارے سوالوں میں ناکام ہو جائے۔ ایک بڑا قاعدہ کلیہ اللہ نے بتلا دیا ہے کہ نماز کا سوال کامیابی کا ضامن ہے، نماز کے سوال میں ناکامی ہے، نماز میں کامیابی سارے اعمال میں کامیابی ہے، سارے سوالوں میں کامیابی۔ اس لیے حضرات گرامی قدر نماز کا اہتمام کرے، نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اے انسان، کبھی غور کیا تو نے یہ اتنی خوبرو گلستانوں والی سرزمین، باغات، کھیتوں والی زمین، نہروں والی زمین جو ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی۔ دریاؤں کی روانی یہ اللہ نے تمہارے لیے سجائی۔ یہ پھول، یہ گلدستے، یہ چمنستان، یہ سارا کچھ تمہارے لیے۔ ہواؤں فضاؤں کو چلایا تو تمہارے لیے، آسمان کو ستاروں، سورج اور چاند سے سجایا تمہارے لیے۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی تو تمہارے لیے، لیکن انسان تجھے اگر اللہ نے بنایا تو اپنے لیے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کا بہترین گلدستہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، نبی کی ذات کے اوپر درود ہے۔ نماز کے اندر اللہ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ نماز کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے۔ ساری عبادات کا مجموعہ اور گلدستہ جو ہے وہ نماز ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کو سجایا تمہارے لیے، لیکن اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت کا بہترین گلدستہ اللہ نے نماز کو بنایا۔ نماز کا اہتمام کرے، قیامت کا دن ہوگا، رب کا قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا، اپنی پنڈلی کو باہر کرے گا، اور حکم دیا جائے گا اس وقت محشر کے میدان میں وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سارے کے سارے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا اور حکم دیا جائے گا سارے کے سارے جتنے بھی عالم محشر میں ہیں وہ اللہ کو سجدہ کریں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے یا دکھلاوے کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایسے لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ آج تو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، قیامت کے دن جب اللہ سجدے کا حکم دے گا تو سجدہ کرنا چاہے گا، اللہ تیری قوت سلب کو چھین لے گا، تو سجدہ نہیں کر سکے، اور وہاں پر سجدہ وہی کر سکے گا جو دنیا میں اللہ کو خالص اللہ کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا۔ اس ذلت سے بچنا ہے، اس ذلت سے بچنا ہے، اس رسوائی سے بچنا ہے، تو اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کو سجدے کرنا، نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، بے نماز جس کا یہ تصور ہے کہ میں امت میں شامل ہوں، مرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا، وہ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئے، نمازی بن جائے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائے، دوست احباب کو نماز کی تلقین کرے، اور نماز پڑھنے والے ہی کامیاب ہیں، اور نماز پڑھنے والے ہی مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَآمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ توبہ کر لے، ایمان لائیں، نماز پڑھیں، تو پھر تمہارے بھائی ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ نے شرط لگائی۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا جی، ایک بے نماز ہے، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ایک نمازی ہے، ایک بے نماز ہے، کہتے ہیں ہم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے بے نماز مومن کا بھائی نہیں ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نماز پڑھے گا پھر تو دین میں تمہارا بھائی ہے، مگر نہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔
انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن وہ بھائی بھائی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، پکے نمازی۔ جو نماز چھوڑنے والے ہیں وہ بھائی بھائی نہیں ہے مومنوں کے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کا مقدس مہینہ اپنی آخری منزل کی طرف، اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے۔ 3-4 دن رہ گئے اس کے، اور یہ ایک ورکشاپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، کم از کم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا لیں، اور پھر اس کے بعد پورا سال 5 وقت کا نمازی بن کے زندگی بسر کرے، اور نماز پڑھنے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا۔ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ صرف نماز کے لیے۔ حضرات، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اندر اس طرح ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو، اور سمندر سے ایک قطرہ آپ اوپر اٹھا لیں تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی کیا حیثیت؟ ایسے ہی 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی، اس کا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کیا اس کا مقابلہ ہے؟ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ ختم ہونے والی عارضی زندگی ہے۔ یہاں رہ کر اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کے گھر میں کہ آج سے آپ 5 وقت کے نمازی بن کے زندگی بسر کریں۔ اپنے گھر والوں کو بھی آپ دعوت دیں گے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں گے۔ کسی دوست کے پیچھے لگ کے نماز نہیں چھوڑیں۔ انشاءاللہ ارادے کا نام ہے۔ جب ارادہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ جب یہ مسجد بننی تھی تو کہا جاتا تھا انشاءاللہ یہ مسجد تعمیر کریں گے۔ اب یہ مسجد بن گئی تو دیکھنے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اللہ کا گھر بنا ہے، اللہ اس کو کا قیامت آباد ہو۔ اور جن احباب نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، اللہ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اخروی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، ماشاءاللہ جب مشن تکمیل کو پہنچتا ہے تو ماشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، جب آپ نمازی بنیں گے تو کہا جائے گا ماشاءاللہ ہمارا بھائی 5 وقت کا نمازی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، لوگ گواہی دیں گے ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی تھا، بہت اچھا انسان، آج دنیا سے چلا گیا۔ نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کہیں گے ہے تو چنگا سی نماز نہیں پڑھتا، پر نماز کیسے پڑھتا ہے چنگا؟ حضرات، نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس کا چنگا پن کہاں پہ رہ جاتا ہے؟ اس کا اچھا پن کہاں پہ رہ جاتا ہے جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا؟ نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے سامنے سینہ تان کے کہتا ہے اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، جو مرضی کر لیتے، یہ چنگا ہو گیا۔ جس نے اللہ سے آٹا لگایا، جس نے اللہ سے ٹکر لگائی، جس نے اللہ کی حکم عدولی کی، وہ لاکھ دنیا میں نیکیاں کر لے، اس کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں، وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے۔ نمازی بنے گا، اس کی آخرت سنورے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
بسم اللہ. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور